لیکن سینے میں جان دینے کا حوصلہ رکھتے ہی تھے تو پاکستان کا بیج وہ اپنے دل پہ سجاتے تھے۔ وہ اپنے ملک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ان کا مقصد صرف پیچھے نہ ہٹنا تھا، دارم کو کسی بھی حالت میں اس آدمی تک پہنچنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ سارے انفارمیشن حاصل کرتے ہی وہ مردان خان کو پکڑنے کی کوشش میں لگ گیا تھا، اور آخر اتنی محنت کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچ جایا تھا۔ اس کے سارے آدمی وہیں ڈھیر ہو چکے تھے اور وہ اندر اپنے آرام دہ بستر میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے پر مردان بوکھلا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جس کے ساتھ سوئی ہوئی حسینہ وہ جلدی سے بیڈ شیٹ سے خود کو ڈھکتی تیزی سے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بنا دارم نے اس کے پیر پر گولی چلا دی تھی۔ وہ اس آدمی کو بھاگنے یا پھر ہوشیاری کرنے کا موقع ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ آخر میں پہنچ گیا نا تمہارے پاس مردان خان، اور تمہاری آزادی ختم ہو گئی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ مجھے لگا تھا تمہیں پکڑنا بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ کیا، اتنا بڑا دہشت گرد، صرف 50 کارڈز؟ افسوس ہوا مجھے، لیکن اب باقی کا افسوس جیل میں چل کر لیں گے۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ تم اچھا نہیں کر رہے دارم شاہ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ مردان خان اتنے آسانی سے تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اس کے گھسیٹنے پر وہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا، جبکہ اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے اس کام سے انجام دے رہا تھا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، میں کل رات سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا آرام سے سو جاؤ، میں آ جاؤں گا، اور پھر صبح تک نہیں آئے۔ اب تک گھر نہیں واپس آئے، دوپہر کے 11 بج رہے ہیں۔ اتنے لاپرواہ تو وہ کبھی بھی نہیں تھے دارم صاحب۔ ابھی بھی مجھے فون کہہ رہے تھے مجھے آنے میں ابھی وقت لگ جائے گا۔ میں اپنے دوست کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ اور دارم سے بات کر کے ابھی کمرے سے نکلتی باہر صوفے پہ بیٹھی تھی، جہاں پر سنان صاحب بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ ارے نور بیٹا، بتایا تو تھا نا تمہیں اس کا کوئی دوست آیا ہے، آ جائے گا وہ تھوڑی دیر میں، فکر مت کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب دروازے کی جانب بڑی ملازمہ کوئی گفٹ ہاتھ میں پکڑ کر در کی طرف لا رہی تھی۔ نور بی بی، یہ تحفہ آپ کے لیے آیا ہے، اور اس پر نا آپ کی امی کا نام لکھا ہوا ہے، اوپر دوسرے ملک کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ ملازمہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ نور فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ در اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے گفٹ کو پکڑ لیا تھا اور مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر سنان صاحب کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اب وہ اس کی تلاشی لے رہے تھے۔ نیچے بیسمنٹ کی طرف اندھیرا تھا، لیکن وہاں سے آنے والی گھٹی گھٹی آوازوں کو سنتے ہوئے وہ نیچے کی طرف آ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ مسکان کی آواز پر دارم نے پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر ہاں میں سر ہلاتا اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تھا، لیکن اصل جھٹکا تو انہیں نیچے پہنچ کر لگا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں وہاں زمین پر بہت بری حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ سب نشے میں ہیں۔ آفیسر ایس، ان سب کے حال تو بہت زیادہ خراب ہیں۔ انہیں کیا دیا گیا ہے اور کس حد تک دیا گیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ مسکان بہت پریشانی سے ان سب کی نس ٹٹول رہی تھی، جو کہ نیم بے ہوشی میں پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی، کچھ بری طرح روتے ہوئے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ سب اپنے دماغی توازن کھو چکی تھی۔ یہ سب تقریباً 15 سے 20 سال کی عمر کے درمیان کی لڑکیاں تھیں، اور ان سب کو بہت برے طریقے سے ٹارچر کیا گیا تھا۔ تعداد میں تقریباً 50 کے قریب تھی۔ ان سب کی حالت دیکھ کر تو دارم خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ عارش، اس لڑکی کو نیچے لاؤ جو مردان کے ساتھ تھی، یہ تو وہی بتا سکتی ہے انہیں کیا اور کس حد تک دیا گیا ہے، ان کا دماغی توازن کس حد تک خراب ہے اور ان کے بچنے کی کتنی امید ہے، انہیں کہاں سے یہاں لایا گیا ہے اور انہیں کس کام کے لیے یہاں پر قید کیا گیا تھا۔ وہ اپنے تمام تر سوال ایک ہی بار میں کرتا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ عارش کے تیزی سے قدم واپس اوپر کی جانب بڑھے تھے، اور اگلے 2 منٹ میں کے ساتھ ہی وہ اس لڑکی کو لے کے حاضر ہوا تھا، جس کے چیخنے چلانے پر مسکان نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ لمحے میں زمین بوس ہوئی تھی۔ ایک بھی لفظ نہیں، تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ کون ہے یہ لڑکیاں اور یہاں کس مقصد کے لیے لائی گئی ہیں؟ کون سا نشہ دیا گیا ہے انہیں؟ یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں۔ اتنی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کس مقصد کے تحت کیا جا رہا تھا؟ ایک ایک بات بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کر چکی تھی، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف کیے وہ اس کے بالوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ لڑکی ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔
ہاں ان سب کو نشہ دیا گیا ہے، ان سب کو یہاں جسم فروشی کے لیے لایا گیا تھا، اور کل ان سب کو امریکہ اور ایسے بہت دوسرے فورن ملکوں میں بھیجنے کی تیاری بھی مکمل ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں مشرقی حسن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ انہیں ایسا نشہ دیا جاتا ہے جس سے اپنی پچھلی زندگی کی باتیں بھول جاتی ہیں۔ ہم انہیں رستے سے اٹھا کر لائے ہیں، ان میں زیادہ تر لڑکیاں کالج سے ہیں، اور جو گھر آتے ہوئے یا صبح گھر سے جاتے ہوئے رستے میں غائب ہو جاتی ہیں، اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ والدین بدنامی کے ڈر سے پولیس میں رپورٹ تک نہیں درج کرواتے ہیں۔ ان کا تعلق بہت چھوٹے گھروں سے ہے تاکہ کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے، اور پھر ہم لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بہت بار مردان خان نے یہ کام کیا ہے۔ وہ ہر مہینے تقریباً 50 لڑکیاں یہاں سے وہاں بھیجتا ہے، جن کو پہلے 10 دن تک اپنے پاس رکھ کر الگ الگ نشہ دیتا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی بھول جاتی ہیں۔ وہ پوری تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو سن کے مسکان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ وہاں کیا کیا جاتا ہوگا، اس سے وہ انجان تو ہرگز نہیں تھی۔ یہی وہ گروہ تھا عارش سائیں جس کے بارے میں تم پتہ کرنا چاہتے تھے۔ 3 مہینے پہلے میرے خیال میں پیرس میں ان کی طرح ہی 50 لڑکیوں کا وہ گروپ گیا تھا، جو پوری طرح سے اپنی پرانی زندگی سے انجان تھی۔ طارم نے عارش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو خود بھی اس کیس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ 3 مہینے پہلے کچھ ایجنٹس کے تھرو انہیں انفارمیشن ملی تھی کہ کوئی آدمی ہے جو پاکستان سے ہر مہینے 50 سے زائد لڑکیاں الگ الگ ملکوں میں بھیجتا ہے، جہاں پر وہ لڑکیاں نہ صرف اپنی پرانی زندگی بھلائے ہوئے ہوتی ہیں، بلکہ ان کا ذہنی توازن بھی مکمل خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور صرف کھلونا ہوتی ہیں۔ سامنے والا ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں طارم صحیح، کیس میرے کیس سے جڑا ہوا ہے۔ باقی انفارمیشن میں نکلوا لوں گا۔ ان سب لڑکیوں کو یہاں سے نکالو اور ہسپتال پہنچاؤ، اس نے پیچھے کھڑے آفیسر کو کہا تھا، جو فوراً اپنے کام پہ لگ گئے تھے، جبکہ باقی لوگ ابھی تک اس جگہ کی چھان بین کرنے میں مصروف تھے۔ سر یہاں آئے پلیز، جلدی، ایک لاش ملی ہے، کسی عورت کی لاش ہے۔ آفیسر کی آواز پہ وہ تینوں اس طرف دوڑے تھے اور جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں سے آفیسر کی آواز آ رہی تھی، لیکن سامنے زمین پر پڑی لاش کو دیکھ کے طارم کو تو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پہ آ گری ہو۔ اپنی ماں کا تحفہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کے اسے بیڈ پہ رکھا تھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اپنی ماں سے جڑی کوئی چیز دیکھنے جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اس ڈبے کو کھولنا شروع کیا تھا۔ اس ڈبے میں ہاتھ ڈال کر سب سے پہلے اس نے ایک تصویر نکالی تھی جو اس کے بابا اور ماما کی تھی جب وہ 1.5 سال کی ہوا کرتی تھی۔ تصویر کو دیکھتے اسے چوم کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یہ پرانی تصویر تھی جسے ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ڈبے میں ہاتھ ڈالا، 2 چھوٹے چھوٹے جوتے باہر نکالے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس تصویر میں اس نے یہی جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے بچپن کے جوتے اسے کیوں بھیجے تھے، اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ ڈبے میں ہاتھ ڈالا۔ ایک باریک سی ننھی سی فراک اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اسے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے یاد تھا کہ یہ بھی اس تصویر میں پہن رکھی تھی، جس میں وہ تقریباً 1.5 سال کی تھی۔ اس نے تیسری بار جب ڈبے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بینگلز آئے تھے، بینز آئے تھے، یہ ریبن بینز اس نے اپنے بالوں میں باندھ رکھے تھے۔ اس کی ماں نے اس کی کتنی پرانی چیزیں سنبھال رکھی تھی، یہ جان کے نہ جانے کی اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے پھر سے ڈبے میں ہاتھ ڈالا تو اس پر ایک کاغذ اسے ملا تھا۔ کاغذ کو فولڈ کیا ہوا تھا۔ یہ کاغذ کافی بڑا تھا، اس پر یقیناً کوئی بہت بڑی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے کاغذ کو کھول کے اسے پڑھنا شروع کیا تھا۔ میری پیاری بیٹی نور، میں جانتی ہوں جب تک میرا خط اور یہ چیزیں تمہیں ملیں گی تب تک میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی میرا انجام کیا ہے، لیکن کبھی کچھ سمجھ نہیں پائی۔ آج میں مردان خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس نے میرے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، اور کچھ نہ صحیح تم اس ہاتھ سے اپنا آخری خط تو لکھ پا رہی ہوں۔ نور، میں نے بہت غلط کیا۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے بیکار بنا دیا۔ مجھے پابندیوں سے نفرت تھی، صرف اس لیے میں نے سربت کی پرخلوص محبت کو ٹھکرا دیا۔ اس نے بہت کوشش کی میرے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کی، اس تعلق کو برقرار رکھنے کی۔ وہ کتنے سال تک میرے ساتھ بندھا رہا، پھر آخرکار میں نے اسے مجبور کر دیا۔ میں نے اسے طلاق لینے کے لیے اس حد تک ٹارچر کیا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ مائک کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا مائک کون سا کام کرتا ہے، اور اس کا بھتیجا اور بھانجا، اس کا بھائی اور بھتیجا کس طرح کے لوگ ہیں۔ میں بس اس کی محبت میں پاگل تھی، لیکن مجھے جلد احساس ہو گیا کہ حرام کے رشتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میں سرمد سے محبت کرنے لگی تھی،
نہ جانے کب کیسے ان 5 سالوں میں سربت میرے دل میں بس گیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا آپ برباد کر لیا تھا۔ ہاں نور، یہ حقیقت ہے، تمہارا باپ کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی یہ رشتہ نبھانے کی، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ میں نے اس پر جھوٹا کیس کیا، اس نے مجھے مارا ہے اور تم پر بھی تشدد کیا ہے، جس کے تمہیں اس دن جبکہ تمہیں اس دن اتنی بری حالت میں پہنچانے والی میں تھی۔ میں مائک کے کہنے پر چلی لگی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا مائک یہ سب کچھ صرف دولت کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، صرف اور صرف ایک مائک اور آزادی کے لیے، لیکن میں بہت غلط تھی۔ سرمد ہار کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور میں نے اسے کبھی بھی تم سے ملنے نہیں دیا۔ وہ بہت بار آیا تھا تم سے ملنے کے لیے۔ تمہارے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا کرنے والی میں ہی تھی۔ میں نے تمہارا گھر بھی برباد کرنے کی کوشش کی۔ دولت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میرے بابا نے مجھے تمام تر جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ مائک تو شاید میں وہیں سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اس سے کہیں نہ کہیں سے پیسے ملنے کی امید باقی تھی۔ میں نے تمہارے دل میں تمہارے باپ کے لیے نفرت بھری، اور پھر تمہارے سب گھر والوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ دارم کے ساتھ تمہارا گھر بسے۔ میں بہت بے خود غرض ہو گئی تھی۔ میں معافی کے لائق ہرگز نہیں ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی ایک بار تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، سرمد کے ساتھ، سب گھر والوں کے ساتھ۔ آج اس حالت میں اپنے آپ کو محسوس کر کے میں نے جانا کہ میں نے صرف اور صرف اپنی زندگی برباد کی ہے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ مائک کا اتنا بھیانک روپ اس طرح میرے سامنے آئے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور تمہیں مائک سے دور کر دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو وہ تمہارے ساتھ کرتا تھا، نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کی ساتھ کر کے ان کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ تمہارے اور دارم کے پاکستان چلے جانے کے اگلے دن ہی مجھے مائک کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ایک سمگلر تھا اور وہ لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا تھا، جس میں بین اور اس کے برابر کا شریک تھا۔ لیکن اس دن وہ کہیں غائب ہو گیا تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد مجھے اس کی لاش ملی اور مائک کی حقیقت مجھ میں آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، مجھے کسی کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں بہت بے درد ہو چکی تھی۔ میرے اندر جذبات مر چکے تھے۔ میں نے مائک کے ساتھ سب کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر مائک مجھے چھوڑ دیتا تو میں برباد ہو جاتی۔ میں نے مائک کا ساتھ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے ہر صحیح غلط میں بھی اس کے ساتھ نبھاتی رہی، لیکن اس نے مجھے ہر موڑ پر دھوکہ دیا۔ میں وفا کے قابل تھی نہیں، جس طرح میں نے سرمد کا دل دکھایا تھا۔ وفا ملنا آسان بھی نہ تھا، میں جس کے لائق تھی مجھے وہی ملا۔ میں نے کبھی سرمد کو خود سے سکون نہیں پہنچایا تھا، لیکن آج میں اس بات کو قبول کرتی ہوں کہ سرمد کے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں بسا۔ میں مائک کی خاطر سب کچھ لوٹا دیا، کیونکہ مجھے آزادی چاہیے تھی۔ مجھے قید سے نفرت تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں آزاد نہیں بلکہ اپنی بربادی مانگ رہی ہوں۔ لیکن آج اللہ نے مجھے ان سب چیزوں سے دور لے جا رہا ہے۔ شاید میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ جب تک یہ تم تک پہنچے گا تب تک شاید میں اس دنیا سے بھی جا چکی ہوں گی، کیونکہ مردان خان مجھے یہاں استعمال کرنے کے لیے لایا ہے، اور وہ میرے ذریعے تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ دارم کو جھکانا چاہتا ہے، اس کو ہرانا چاہتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں دارم جیسے انسان کو جھکنا نہیں چاہیے۔ اس دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے کمزور نہ کر پائے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دارم اپنے مقصد سے ہٹ جائے۔ تم بہت خوش قسمت ہو جسے دارم جیسا ہمسفر ملا ہے، ایک بہادر انسان، وطن پہ جان لٹانے والا ایک سچا فوجی۔ وہ اگر ملک کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا سکتا ہے تو میری زندگی ہے تو کسی کام کی نہیں، ملک کے کام کیوں نہ ہے؟ میں اپنی بدقسمتی کا داغ کبھی تم پر نہیں لگنے دوں گی۔ مائک کی بے وفائی کو سوچتے ہوئے میں اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ پاگل خانے میں چند دن رہ کر میں مسلسل تمہیں سوچتی آئی ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آیا تھا جب تم 1.5 سال کی تھی۔ سرمد نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور میں تمہارے پاس تھی۔ یہی کا آخری یاد تھی ہماری۔ مجھے اچھی یادوں میں یاد رکھنا نور۔ سرمد کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی۔ نور، میں تم سے معافی مانگ لینا چاہتی ہوں۔ میں کبھی ایک اچھی ماں نہیں بن سکی۔ میں نے صرف تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، سرمد کو تکلیف پہنچائی ہے، دارم کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اب میں مزید کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ مردان خان کا خواب مائک کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے۔
وہ آدمی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ بھی اچھا کام نہیں کیا۔ شاید اللہ میرے گناہ معاف نہ کرے، لیکن دارم کی اس مشن کو آسان بنانے کے لیے مجھے اس کی مجبوری کو ختم کرنا ہوگا۔ شاید میری لاش بھی تمہیں نہ ملے نور، لیکن مجھے تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں ایک بہت گنہگار عورت ہوں۔ مجھے حق نہیں کہ اب میری آخری رسومات میں میری بیٹی بھی شامل ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ آدمی میری لاش کہاں پھینکے گا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آج میں بہت پرسکون ہوں۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی اچھا کام کرنے جا رہی ہوں۔ میں غلط نہیں ہوں۔ میں خود کو ختم کرنے جا رہی ہوں نور۔ بس مجھے تمہیں یہ کہنا تھا کہ اپنی ماں کو اچھی یادوں میں یاد رکھنا، میری ساری گستاخیاں غلطیاں معاف کر دینا۔ میں ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایک اچھی بیٹی ثابت ہوگی۔ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ خدا کی امان سمرا تڑپتی جا رہی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ کیا اب تک اس کی ماں مر چکی ہوگی؟ کہاں تھی اس کی ماں؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ رائٹنگ اس کی ماں کی ہی تھی، وہ اسے پہچان سکتی تھی، اور یہ چیزیں بھی اس کے ماں کے ہی پاس تھی۔ تو کوئی اور تو جانتا بھی نہیں تھا۔ شاید اس کے بابا سائیں کی ایک تصویر اس کی ماں کے پاس موجود تھی۔ میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دے سکتی ماما، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی جب اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کا سر تیزی سے گھوما تھا اور وہ اسی لمحے زمین پر جا گری تھی۔ دارم سائیں، یہ تو مر چکی ہیں۔ میرے خیال میں اب نہیں بلکہ کافی گھنٹوں سے سارا خون بہہ گیا ہے۔ گولی سینے کے بیچوں بیچ ماری گئی ہے، لیکن یہی تو ایک وجہ تھی جس کی بنا پر وہ ہمیں بلیک میل کر رہا تھا۔ تو پھر اس نے انہیں قتل کیوں کیا؟ عارش پریشان ہوا تھا۔ اب وہ لوگ در کو کیا جواب دیں گے؟ سمرا کی لاش نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو یہ لڑکی بتائے گی، بول کہ کیوں قتل کیا گیا۔ یہی تو ایک موقع تھی تم لوگ کے پاس دارم کو پریشان کرنے کا، تو اس کو کیوں قتل کیا؟ مسکان ایک اور زوردار تھپڑ اس لڑکی کے چہرے پر مارتی پھنکاری تھی، کیونکہ اس نے یہاں ایک آدمی کے ساتھ مل کر اپنا کچھ سامان کسی کو بھجوایا ہے۔ یہ کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ میرے خیال میں اس نے اپنی بیٹی کو کوئی خط لکھا تھا اور اپنی کوئی چیز اسے بھجوائی تھی، جس سے یہ بات ہمارے باس کو پتہ چلی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس میں ضرور ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہی بھیجا ہے۔ اور ویسے بھی وہ عورت خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی نے ایک بار پھر روتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا یہ خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ عارش نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ ہمارے پاس بس ایک یہی راستہ تھا دارم شاہ کو اس کے مقصد سے ہٹانے کا، اور وہ بھی کسی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس کے بلبوتے پر دارم شاہ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ اپنی زندگی ختم کر دے گی، لیکن دارم شاہ مردان خان جیسے لوگوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچائے۔ یہ عورت ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اور جتنی یہ تیز تھی کہ مردان خان نے اسے اپنے رستے سے ہٹانا بہتر سمجھا۔ لڑکی نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ دارم خاموشی سے سامنے پڑی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ دارم پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سنان سائی نے فون کر کے اسے بتایا تھا کہ در کمرے میں بے ہوش ملی ہے، اور اس نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے سمرا کے نام سے ایک گفٹ ملا تھا۔ یہ سوچ کر مردان خان تو پکڑا گیا ہے، پھر یہ گفٹ کس نے بھیجا تھا؟ سنان خود بھی پریشان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ در کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا، لیکن در نے دروازہ بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمرے کے اندر نہ پہنچ سکا۔ ہاں، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ اس میں کیا ہے۔ اچانک سے وہ لینا یا اسے کچھ پوچھنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو در مسکرا رہی تھی، جسے دیکھ کے وہ بے فکر ہو گیا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اسے کمرے سے مسلسل خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں در کو زمین پر بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گیا تھا، اور فوراً دروازے کی ڈپلیکیٹ کی اما سائیں سے در کو لے کر سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ راستے میں اس نے دارم سائیں کو فون کیا تھا اور اسے در کی حالت بتائی تھی، جسے سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے بس اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ در اپنی ماں کے بارے میں جان چکی ہے، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی کہ یہ در کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔
کیسی ہے در سنان سہی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا تھا اس گفٹ میں؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ اسپتال سے سب سے پہلے سنان سے ہی ملا تھا۔ ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں۔ اس گفٹ میں بچپن کی کچھ چیزیں بھجوائی ہوئی تھی۔ چاچو کی ایک تصویر تھی۔ اس سے زیادہ تو میں نہیں دیکھ پایا۔ در کی حالت بگڑی ہوئی تھی تو میں ہاسپٹل لے کر آ گیا، لیکن اس ڈبے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے در کی حالت خراب ہوتی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے میں دیکھ نہیں پایا۔ ممکن ہے اس خط میں ایسا کچھ لکھا ہو جس سے یہ پڑھ کے بے ہوش ہو گئی ہو۔ در کے حوالے سے میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سمرا نے اس خط میں اپنے بارے میں کچھ لکھا ہوگا۔ سمرا اس دنیا میں نہیں رہی سنان، اس کا قتل کر دیا گیا ہے۔ جاتے جاتے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی۔ مجھے افسوس ہے میں اسے بچا نہیں سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے ڈبہ نور کو بھجوایا تھا، جس میں نور کی بچپن کی کچھ یادیں تھیں جو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی، اور نور کی حالت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بس اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ تم ایسا کرو کہ سمرا کی لاش کو گھر تک پہنچا دو تاکہ ہم اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کا جنازہ پڑھ سکیں۔ تب تک میں نور کے پاس رہوں گا۔ اسے جیسے ہی ہوش آئے گا میں سب کچھ بتا کر اسے ماں کی آخری رسومات میں شامل کر لوں گا۔ طارم کافی دکھی لگ رہا تھا۔ افسوس تو اسے بھی ہو رہا تھا۔ جب وہ ایک بری انسان تھی تب اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اللہ نے اسے صحیح رستہ دکھایا تھا تو وہ دنیا سے چل بسی۔ لیکن شاید اللہ نے اسے سیدھا رستہ دکھایا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ سب کی اچھی یادوں میں اور دعاؤں کے حصار میں رہے۔ بے شک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کی بہتری کس میں ہے۔ یقیناً سمرا کی بہتری اسی میں تھی۔ وہ سب کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہم آج ہی یہاں سے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ رات دیر تک ہم واپس پہنچ جائیں گے۔ آپ نور کا خیال رکھنا۔ ہم جتنی جلدی ہو سکے پہنچتے ہی وہاں ساحر سائیں فون کان سے لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ ساوش نے ساحر کی آخری بات سنی تھی۔ اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کے اس کے پاس آ کے رکی تھی۔ وہ فون بند کرتا اسے مخاطب ہوا تھا۔ ساوش پیکنگ کر لو، میں آج ہی واپسی کی تیاری کروا کر آتا ہوں۔ نور کی امی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی آخری رسومات حویلی میں ہی ادا کی جائیں گی۔ نور کی حالت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ ایسے میں ہمارا گھر ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں واپسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ تب تک تم ساری پیکنگ کر دو۔ وہ اسے پوری طرح سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ ساحر سائیں، نور کی امی انتقال کر گئی ہیں۔ پتہ نہیں نور کس حال میں ہوگی۔ ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ آپ جلدی جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے واپس آئیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نور کی حالت کو سوچتے ہوئے وہ تو وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ ساحر اسے حوصلہ دیتا خود جانے کی تیاری مکمل کرنے لگا تھا۔ ابھی اس کے واپس جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا، لیکن فی الحال ان کا گھر پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ اسے یقین تھا طارم بہت زیادہ پریشان ہوگا اور وہ طارم کو ایسی پریشانی میں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سمرا کے بارے میں سب کچھ جان کر اس کی موت کا افسوس اسے بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا، لیکن شاید اللہ نے ان کے سب میں نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ لیکن جاتے جاتے بھی ان کے دلوں میں اپنے لیے وہ جگہ بنا گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی دائیں جانب طارم کو بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ طارم اس کا ہاتھ تھامے اسی کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر در کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب طارم نے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ طارم سائیں، میری ماما، انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، وہ آخری خط۔ پتہ نہیں اس خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا طارم سائیں۔ وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ طارم اسے اپنے آپ سے لگائے بس الفاظ جمع کر رہا تھا اسے حقیقت بتانے کے لیے۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، ہم جانے والوں کو روک نہیں سکتے، بس ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کی رضا ہے، ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، بس جس پر ہم بندوں کا کوئی زور نہیں۔ وہ اپنے بندوں کا بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ تمہاری ماں نے جاتے جاتے ہماری بہت مدد کی ہے، انہوں نے ایک اچھا انسان ہونے کا فرض نبھایا ہے، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تم پلیز اس طرح مت رو، تمہاری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے جان دی ہے۔ میں وطن کے لیے جان دینے والے لوگوں کے لیے رویا نہیں جاتا، بلکہ ان کی ہمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کے فوجی دارم شاہ کی کمزوری نہ بن جائیں۔
اس لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، جاتے جاتے بھی وہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر گئی ہیں۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ان کا مقروض ہوں گا۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، حوصلہ رکھنا ہوگا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے ساتھ بلک کر ہوتے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آنسوں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ ماں تھی اور اپنی ماں کو بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ درد کے لیے بھی یہ وقت بہت مشکل تھا اور وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنی درد کو سنبھالنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا قدرت کے فیصلوں پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ نر نے کبھی اپنے ماں کے لمس کو، اس کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا اور اس کے ہر دکھ میں، ہر درد میں وہ اس کے برابر کا شریک تھا۔ وہ جانتا تھا اس تکلیف سے نکلنے میں اسے وقت لگے گا اور پھر اس کی ہر تکلیف میں، ہر درد میں اس کے ساتھ تھا۔ آخری رسومات کے دوران بھی در کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی۔ وہ تمام گھر والوں کی پریشانی کی وجہ بنی رہی، لیکن دارم نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اس نے سمرا کے تمام آخری رسومات میں حصہ لیا تھا۔ سرمد کو بھی سمرا کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ سمرا اپنے ملک کے کام آئی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں کر پائی تھی، اپنی ذات سے کسی کو بھی خوشی نہیں پہنچا پائی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تک اسے بدگمان تھی۔ لیکن جاتے جاتے اس نے ملک کے لیے کیا کیا تھا وہ سچ میں قابل تعریف تھا۔ فل یونیفارم کے ساتھ چلتے فوجیوں نے آ کر ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ سمرا جیسے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ مسکان کا راز کھل کے سب کے سامنے آ گیا تھا۔ مسکان کوئی پاگل لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ فوج کا حصہ تھی۔ یہ بات سب کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوئی تھی، خاص کر زاوش کے لیے، جبکہ سائرہ کی زندگی کے حوالے سے پہلے اتنے جھٹکے ہو چکے تھے کہ مسکان کا فوج میں ہونا بھی اس کے لیے ایک عام سی بات ثابت ہوئی تھی۔ لیکن دارم شاہ اور عارشہ جو کہ راز سالوں سے اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، آج بھی ان کا راز راز ہی تھا، کیونکہ انہیں صرف یہ کیس حل نہیں کرنا تھا، بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کیسز میں اپنا اہم کردار نبھانا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا راز کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے حوالے بھی نہیں۔ وہ ان فوجیوں میں سے تھے جو اپنا راز شہادت سے پہلے کسی کو نہیں دیتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ جب وہ اپنے ملک کی خاطر جان دے دیتے تو یہ راز ان کے گھر والوں پر بے شک کھول دیا جاتا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ در اس کے بارے میں سب جان چکی ہے، لیکن در اس کا لباس تھی، وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بناتی۔ بس اس کے انکار کرنے کی دیر تھی۔ سمرا کے جانے کے بعد سے لے کر در کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ ساری زندگی اس نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس ہی نہیں کیا تھا، اور اب جب اس کی ماں اس کے اتنے پاس آنے کو تڑپتی رہی تو قدرت نے اسے دور کر دیا۔ لیکن ایسے میں ہمنا بیگم نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا تھا، اسے ممتا کی چھاؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، سوتیلی ہی صحیح، لیکن وہ اس کی ماں تھی، اور اس مقام پہ آ کے ہمنا نے ثابت کر دیا تھا۔ اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے نور کو اتنی محبت دی تھی جو اتنے سالوں میں سمرا نہیں دے سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نور ان کی محبت کو بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ صرف ان کی خوشی کی خاطر نہ جانے کتنے دن سے وہ چند نوالے سحر مار کر رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچے کی فکر تھی، ورنہ ماں کے ساتھ جیسے سب احساسات دور جا سوئے تھے۔ مردان خان کا کیس ان لوگوں نے آسانی سے سامنے نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مردان خان جیسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنا ضمیر بیچنے میں وقت نہیں لگاتے۔ جب تک مردان کا کیس پوری طرح ہینڈل نہ ہو جائے، عارش کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ مسکان تو جیسے اس گھر کا حصہ ہی بن کے رہ گئی تھی۔ جب سے سب کو پتہ چلا تھا کہ سنان کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جیسا وہ بنا کر یہاں آئی تھی، تو سبھی پرسکون ہو گئے تھے۔ اب تو مسکان سب کے لیے اہم ہو گئی تھی، سب اس کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ بڑی بیگم جو کل تک اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، آج اسے اپنے سامنے بٹھا کے کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے وہ بہت کمزور تھی اور فوجیوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کے گھر میں رہے، لیکن آگے سے جو بات مسکان میں منہ میں آئی تھی، اگر وہ بولتی تو یقیناً اسے دھکے مار کے نکالا جاتا، کیونکہ ایک بیٹی کے سر سے سوتن کا بھوت اتار کر دوسرے پر چڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔
ساحر تو خود بھی اس کی نظروں سے آج کل کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس ہرگز نہیں رہتا تھا کیونکہ اس کے قریب رہنے کا مطلب تھا زاوش کی بکواس سننا۔ وہ آپ کو کیوں گھور رہی تھی؟ ہر وقت وہ آپ کو کیوں دیکھتی رہتی ہے؟ چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ کبھی کبھار تو ساحر اسے کہہ دیتا جا رہا ہوں اس کے دماغ میں کرائے پہ رہنے کے لیے، اگر پتہ چلے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو تمہیں بتاؤں گا۔ اور یہاں پر آ کر وہ خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جتنی وہ مسکان کی نظر سے پریشان ہے اتنا ساحر بھی پریشان ہے۔ ایک تو پہلے ہی بہت ساری پریشانیاں چل رہی تھیں، پھر ساوش کا بار بار تنگ کرنا اسے غصہ دلا دیتا تھا، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کی وجہ سے ساحر کو غصہ نہ آ جائے۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی مسکان سے نمٹ لے گی۔ وہ اسے اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کسی اور کو دیکھنے کیوں دے، وہ بھی ایسی گندی نظروں سے؟ اور ویسے بھی مسکان کو جلدی یہاں سے چلے جانا تھا، بس اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نگاہوں سے دور ہو جاتی۔ وہ تو دن رات دعا کرتی تھی کہ کب اس کیس کا فیصلہ ہو اور وہ اس کی زندگیوں سے دور چلی جائے، جبکہ مسکان کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے ساحر پر نظر رکھتی تھی، نہ جانے کیوں اسے تنگ کر کے مسکان کو بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت گزر جاتا ہے۔ سمرا کو گئے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، در کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اپنی ماں کی موت کو اس نے قبول کر لیا تھا۔ سب لوگوں کی محبت اور دارم کی خاص توجہ نے اسے واپس زندگی کی طرف مائل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خاموشی کے ساتھ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا رہتا تھا۔ سمرا کے جانے کا افسوس سب کو تھا، لیکن اب اچھا یہ ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اسے برے الفاظ میں یاد نہیں کرتا تھا۔ اس کے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اتنے سال جو وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتی تھی، کسی نے دوبارہ اپنے لبوں پر بھی وہ باتیں نہیں لائی تھیں۔ سرمد شاہ واپس آ چکے تھے۔ ان کی حالت زیادہ ٹھیک نہیں سہی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو آسانی سے سنبھال سکتے تھے، اسے سمجھا سکتے تھے۔ اللہ کے فیصلوں میں انسان کی کبھی نہیں چلتی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ نے سمرا کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بجائے ملک کے لیے قربان ہونے والوں میں شامل کر لیا تھا۔ اس سے بڑا اس کے لیے کیا انعام ہوگا کہ وہ خودکشی کا ارادہ رکھتی تھی لیکن دشمنوں کے ہاتھ ماری گئی۔ اللہ نے اسے اپنے ناپسندیدہ کام کرنے سے بچا لیا۔ اس کی موت خودکشی جیسے گناہ سے پاک تھی۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر جان دی تھی تاکہ اس کے نام سے دارم کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ اس نے دارم کے کیس کو آسان کرنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ آج مردان خان کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا اور اس امید کے منہ پہ پہنچا کر دارم اور عارش کو سکون ملنا تھا۔ مسکان نے اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کے کہنا تھا کہ جس خواب کے لیے وہ اس گھر سے باہر بھاگ کر آئی تھی وہ خواب پورا کر چکی ہے، اور بہت جلد وہ ایسا کرنے والی تھی۔ بس اب اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ کیا بات ہے جناب، آپ یہاں مجھے کیوں لائی ہیں؟ آپ کو مجھ سے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو آپ گھر پہ نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا؟ اس کے ایک ہی بار کہنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ڈیرے کے پچھلی طرف یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے کبھی سنان کے خاطر زرنش کے لیے اسپیشل پلاننگ کی تھی۔ ارے یہ دیکھو، یہ تو میں ندی دکھانے لائی ہوں، اور تم مجھے آپ جناب کیوں کہتی ہو؟ میں کوئی تم سے بڑی تھوڑی ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا آپ جناب کہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یار، دل تو میرا تم ہی پکارنے کو کر رہا ہے، لیکن پھر مجھے لگا یہ نہ ہو تمہیں برا لگ جائے، اس لیے آپ جناب کا تکلف کر لیا۔ بتاؤ نا، تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ اور میرا دوستی کا ارادہ ہے، اگر تم میری دوست بن جاؤ تو میرا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ میں اپنے فائدے کی بات بعد میں کروں گی، تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو وہ تو آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اس کے فائدے والی بات کو زاوش 1% بھی نہیں سمجھی تھی، اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ مسکان، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کب تک تمہارا واپسی ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ ظاہری سی بات ہے نا، تمہارا اس کے بعد کوئی اور مشن بھی تو ہوگا نا جس میں تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ اس ملک کی خاطر فوجیوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ فوجی ہو تم صرف اس لیے تم ساری زندگی ہم تمہیں اپنے گھر کا مہمان تو بنانے سے رہے۔ وہ بلا تکلف بالکل سیریس ہو کر اسے بول رہی تھی۔ یہ سوال تم اپنی اماں سے بھی تو کر سکتی تھی نا، وہ تمہیں بہت بہتر جواب دیتی۔ جوتی سے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ان سے نہیں، تم سے جاننا ہے، کیونکہ انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو مجھے ہے۔ وہ اب بھی مزید تکلف میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے صاف صاف بات کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بڑے اچھی طریقے سے سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ دراصل مجھے تم سے نہیں، تمہاری آنکھوں سے مسئلہ ہے۔ تمہاری یہ آنکھیں ہر وقت میں ساحر سائیں پر جمی رہتی ہیں،
اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہے. میں تو خود اپنے ساحر سائن کو ایک حد سے زیادہ نہیں دیکھتی، پھر کسی تیسرے کو میں اپنے ساحر سائی کو نظر لگانے دوں، ایسا تو ممکن نہیں. اور تمہاری نظر تو کنٹرول ہی نہیں ہوتی. تمہاری نظروں میں مجھے ہر وقت بہت زیادہ غصہ آتا ہے. دل کرتا ہے میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں. میں بحث و تکرار کروں گی اگر تم باز نہ آئی تو. دیکھو مجھے بالکل پرواہ نہیں تم فوج سے تعلق رکھتی ہو یا تم بہت زیادہ ٹرینڈ ہو. مجھے بس یہ پتا ہے کہ میرے ساحر سائی کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے نہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور میں بہت زیادہ ڈینجرس بندی ہوں. میں کچھ بھی کر دیتی ہوں. اور یاد رکھو میں اس گاؤں کی سردار کی بہن ہوں. ہلکے میں مت لینا. میرے ادا کی وجہ سے ہی تم اس گھر میں ہو. اگر میں نے انہیں شکایت لگاتی تو تمہیں آؤٹ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. اس لیے بہتر ہوگا کہ تم عزت سے گھر میں آئی ہو تو یہاں عزت سے رہو، ورنہ میں ہاں یار پتہ ہے مجھے تم بہت ڈینجرس بندی ہو، گاؤں کے سردار کی بہن ہو اور تم غصہ بھی کر سکتی ہو. لیکن میں کیا کروں، میں پاگل ہوں ساحر سائی کے پیچھے. ان کی آنکھیں، ان کا سگریٹ پینے کا سٹائل، توبہ توبہ اس طرح کی باتیں. توبہ میں مر نہ جاؤں. کیسے کنٹرول کروں میں یار. اتنے ہینڈسم بندے کے لیے تو میں کہتی ہوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جو دل میں آئے وہ بول دو. ویسے دارم صاحب بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ نا بھائی بہن والی بات ہے. وہ تو مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ان کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی نا. تمہارے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. دارم صاحب کے بارے میں تم بھی نہیں سوچ سکتی کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن ساحر صاحب کے بارے میں کیوں نہ سوچوں. ایسا تو ناممکن ہے. ان کی پرسنالٹی، ان کا ایٹیٹیوڈ، ڈان کا سٹائل، اللہ نے فرصت سے بنایا ہے ان کو. وہ بولے جا رہی تھی جبکہ زاوش سے زیادہ سننا ناممکن تھا. بہت ہوا، تم بکواس کیے جا رہی ہو. خبردار جو میرے شوہر کے بارے میں ایک بھی لفظ بولی تو یہیں پر دفنا دوں گی. ساری زندگی فوج ڈھونڈتی رہے گی تمہیں. میں ڈرتی نہیں ہوں، یاد رکھنا. وہ اس کے گلے تک پہنچ چکی تھی جبکہ مسکان فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. وہ اپنے سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو ساحر کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ پوسیسو تھی. اچھا میرا معصوم بچہ، تم غصہ کر گئی معصوم لومڑی. میں بس بتا رہی تھی تمہارا شوہر کتنا ہینڈسم ہے. وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی. زاوش کی جلن سے اسے بہت مزہ آ رہا تھا. خبردار جو تم نے مجھے معصوم لومڑی کہا. یہ صرف سائی بول سکتے ہیں، کوئی گہرا گہرا نہیں. ارے یار تم ذرا سی بات پہ غصہ ہونے لگی. مسکان نے جانے کیا بولنے والی تھی کہ اچانک زاوش کو سر پہ ہاتھ رکھتے دیکھا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری تھی. اور یہ بات صحیح معنوں میں مسکان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. یار زاوش تمہیں کیا ہو گیا. میں مذاق کر رہی تھی یار. تم نے ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا. ہوش میں آؤ یار، میں مذاق کر رہی تھی. وہ پریشانی سے اس کے گال تھپتھپانے لگی تھی، لیکن اس کے نہ بولنے پر مجبور ہو کر کسی بچے کی طرح اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگی تھی. وہ ڈیرے سے باہر نکلی تو دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ڈرائیور نہیں تھا. ڈرائیور نے چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا چکا تھا. یا اللہ یہ ڈرائیور کہاں چلا گیا. اس کو بھی ابھی جانا تھا. دارم کو فون کرتی ہوں. نہیں، ان کی بہن کا معاملہ ہے، یہ نہ وہ مجھے قصوروار ٹھہرائے. بہتر ہے میں اسے ہسپتال لے جاتی ہوں. وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے آنے والی گاڑیوں کا انتظار کرنے لگی. ہر گاڑی کو وہ مدد کے لیے پکارتی لیکن کوئی گاڑی نہیں روک رہا تھا. آخرکار ایک کو اس پہ رحم آ ہی گیا. وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچی، اسے زاوش کی حالت بتانے لگی تھی. اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی. مسکان مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ کون لڑکی ہے جو تم اسے ہسپتال لے کے جا رہی ہو. دیکھو مجھے کچھ بھی مت چھپاؤ. میں تمہارے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے لایا ہوں. یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں. اسے گاڑی میں بٹھاتا اسے سوال کراتا جبکہ مسکان تو فی الحال سب سے زیادہ زاوش کی پرواہ تھی. وہ یقیناً اس کے فضول باتوں کی وجہ سے یہاں اس حال میں پہنچی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان تھی. اگر وہ اسے سچ بتاتی کہ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ساحر کو غلط نظر سے دیکھتی ہے تو شاید یہیں پر بات ختم ہو جاتی. لیکن نہیں، اسے تو سچ بولنا تھا. اس نے تو اپنا دل کھول کے اس کی سوتن کے سامنے رکھ دیا تھا. اب دیکھ لیا انجام دل کھول کے رکھنے کا. وہ خود کو کوسے جا رہی تھی جبکہ ساتھ بیٹھا شخص اسے گھورے جا رہا تھا. ہو گئے خود سے مذاکرات تو میرے سوالوں کا جواب دو. وہ اس بار سختی سے بولا تھا. ہاں بولو، کیا بول رہے تھے تم. یہ لڑکی کون ہے، یہی سوال تھا میرا. تھا تمہارا تو یہ لڑکی میرے شوہر کی سالی ہے. اب کوئی فضول سوال کرنا. ایک نظر اسے
گھور کر چہرہ پھیر گئی تھی، جبکہ اس کے بات کرنے پر سامنے بیٹھے ثقلین کو جھٹکا لگا تھا۔ تمہارے شوہر کی سالی تمہاری کوئی بہن ہوگی تو کیا مجھے نہیں پتا ہوگا؟ کون سی گیم کھیل رہی ہو تم؟ مسکان خان، مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں میں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بہت غصے سے بول رہا تھا۔ تم جب تک بات کی کھال اتارنا تو سکون نہیں ملتا نا۔ یہ سنان کی سالی ہے اور زرنش اس کی بہن ہے، اور زرنش سنان کی بیوی ہے۔ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو خدا کے لیے مجھے بخش دو اور ہسپتال چلو۔ اس بار مسکان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے، لیکن اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ تم سنان کی بیوی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی تھی۔ میں نے غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ اب تم میری بات سنو، دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو، دیکھو ہسپتال لے کر چلو، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے۔ بعد میں ہسپتال چلیں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم سنان کی بیوی نہیں ہو؟ تمہارا سنان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا؟ وہ گاڑی روک کر اسے پوچھنے لگا تھا۔ تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ پلیز چلو۔ نہیں ہوا میرا نکاح کہیں پر بھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کو کچھ ہو جائے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تم نہیں جانتے اس کے بھائی اور اس کا شوہر کاٹ کر گاؤں کے چوراہے پر ٹانگ دیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ کیا تم ابھی کنواری ہو؟ میرا مطلب ہے تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو، ہم گھر بسائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ خدایا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری محبت کو ان کے دامن میں نہیں ڈالا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، وہ دعا کی صورت ہاتھ باندھے بول رہا تھا، اور اس کے انداز پر مسکان اپنا ماٹھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے خوابوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، میری محبت کو مت ٹھکراؤ، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی گن اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی مار کر اس کے سہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو جائے۔ ثقلین یار خان، میں تمہارے سامنے نہیں ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں مسکان، ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ میں تو بس ہاں یا نہ میں جواب دو، تب تک اسے ہسپتال نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس لڑکی کا کیا ہو تم جانو اور یہ لڑکی جانے۔ گاڑی لاک ہے، جب تک تم مجھے جواب نہیں دے دیتی تب تک یہ گاڑی یہاں سے نہیں جائے گی، بے شک تم مجھے جان سے مار دو۔ وہ پرسکون ہو کر گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ ثقلین یار خان، میں تم سے شادی کے لیے بالکل تیار ہوں، تم جب کہو گے میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن خدا کے لیے ہسپتال چلو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ الگ بات تھی کہ ایک بار یہاں سے نکل کے اس نے ثقلین کی شکل بگاڑ دینی تھی۔ مسکان، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ مجھے چھوڑ کر بھاگو گی تو نہیں، جیسے نکاح والے روز گھر سے بھاگ گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان نے کہا تھا وہ تمہیں گولی مار دیں گے، لیکن میں نے کسی کو سامنے نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا مسکان میری ہونے والی بیوی ہے، اور تب تک میں کسی سے شادی نہیں کروں گا جب تک مسکان واپس نہیں آ جاتی۔ وہ میری منگ ہے، میں کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوا اور تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، میں نے پوری برادری سے اس کے سامنے کہا تھا کہ مسکان کو اچھا برا کہنے کا حق صرف میرا ہے۔ خبردار جو کسی نے میری مسکان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تم میری گنہگار ہو، جسے سزا دینے کا حق بھی مجھے ہے۔ میری سچی محبت تمہارے سامنے ہے، دیکھو خدا نے تمہیں خود ہی میرا کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی باتیں سن کر مسکان حیران رہ گئی تھی۔ وہ اسے اتنا چاہتا تھا کہ پوری برادری کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہو گیا، تو وہ تو نکاح والے روز اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، فی الحال ہم چلتے ہیں۔ ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے مسکان نے کہا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جس پر مسکان نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سائر کو فون کر کے ہسپتال بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر 2 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیک اپ کر رہے تھے۔ وہ اسے ہسپتال میں لے آئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہسپتال کے لوگ بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود فون کر کے زاوش کی حالت بتاتی، اس نے خود ہی اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ سائر کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچنے والا تھا۔ آپ اندر چل کے بیٹھے، تب تک رپورٹس آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے زاوش کے کمرے کو کھولتے ہوئے اسے کہا تو مسکان ہاں میں سر ہلاتی جا کر زاوش کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب ہوش میں تھی، لیکن دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ یہ رہی ان کی رپورٹس۔ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں، اور ڈبل مبارک ہو، ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے آنگن میں ایک ساتھ 2 پھول کھلائے ہیں۔ ڈاکٹر
رپورٹ زاوش کے حوالے کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھا تھا اور پھر مسکرا کر اس کی مبارکباد کو وصول کیا تھا۔ ڈاکٹر یہ رپورٹ میرے ہونے والے بچوں کی پھپھو سائیں کے حوالے کر دیں۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے بولی تھی تو مسکان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اور میرے بے ہوش ہونے سے پہلے تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، ایک بار پھر سے بتانا؟ زاوش نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ کہہ رہی تھی میں ان سے ملو، یہ ہے ثقلین یار خان، میرا منگیتر، اور آج کا نہیں بچپن کا منگیتر ہے میرا۔ اس نے میری محبت میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے، پوری برادری سے میری محبت کی خاطر لڑا ہے اور میں نے اس کی محبت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے ثقلین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر زاوش کا بے اختیار قہقہ بلند ہوا تھا اور پھر وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ یہ پاگل تو نہیں ہے نا ثقلین؟ ثقلین نے اس کے یوں ہنسنے پر پریشانی سے مسکان سے پوچھا تھا۔ ثقلین یار خان، اس لڑکی کو نا ایسے دورے پڑتے رہتے ہیں، تھوڑی سی پاگل ہے۔ وہ اسے جواب دے کر واپس بیٹھ گئی تھی، جبکہ تصویر میں اپنے پاس دو ننھے بچوں کو محسوس کر رہی تھی۔ پھپھو سائیں نوڈلز بنا کر دو، پھپھو سائیں پاستا بنا کر دو، دو چھوٹی سی ننھی سی گڑیا نے توتلی آواز میں کہا تھا۔ نہیں، وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ثقلین جو اس کے پاس بیٹھا تھا پریشان ہوا تھا۔ مسکان، تم کیوں چلائی ہو؟ کیا ہوا؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہوں ثقلین یار خان، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس خواب دیکھ رہی تھی اس کے بچوں کا، اس نے غصے سے زاوش کو گھورتے ہوئے کہا، جو مزے سے بیڈ پہ بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو مسکان، ہمارے بھی دو بچے ہوں گے، ایک کا نام محمد یار خان رکھیں گے اور دوسرے کا نام علی یار خان رکھیں گے، ہمارے بھی جڑوا بچے ہوں گے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے بڑے مزے سے اپنی فیوچر پلاننگ بتا رہا تھا۔ مسکان کی ساری سوچیں تو سامنے بیٹھی زاوش کی طرف تھی۔ کل تک وہ بیچاری یہ سوچ رہی تھی کہ زاوش ظاہر کس لیے اس سے لڑے گی جھگڑے گی، لیکن وہ تو ایک ہی بار میں چاروں خانے اسے چت کر گئی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھی زاوش کو دیکھ رہی تھی۔ جب زاوش نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا، وہ اٹھ کے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ ساحر سائی نے کیا بولا تھا؟ وہ کب آئیں گے؟ کب بتاؤں گی میں انہیں ان کے بچوں کے بارے میں؟ یہ بھی اپنے بابا سائی کو مس کر رہے ہیں۔ زاوش نے اسے مزید جلانے والے انداز میں کہا تھا۔ رستے میں ہیں، مری کیوں جا رہی ہو؟ کنٹرول کرو، اپنے نمونوں کو اتنا بھی نہ مس کرنا۔ وہ بس منہ بنا کر بولتی واپس اپنی جگہ پر جانے لگی تھی، جب اسے پیچھے سے زاوش کی آواز سنائی دی تھی۔ ارے نہیں نہیں میرا بچہ، روتے نہیں، پھپھو سائیں غصے کی تیز ہیں تو ناراض نہیں ہوتے، وہ جلانے والے انداز میں بولی تو مسکان تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فی الحال اس کی جلن کم کرنے کا یہی بہترین طریقہ تھا۔ کیا ہوا میری زاوش کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ تم مجھے چپ کیوں ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی، مجھے گھورے جا رہی ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ مسکان، منہ سے کچھ پھوٹ بھی دو، کیا ہوا ہے زاوش کو؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ ابھی کمرے سے باہر ہی نکلی تھی کہ سامنے سے ساحر کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس کے لہجے کی بے چینی اور دیوانگی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ زاوش کے لیے بے حد پریشان ہے۔ جناب، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اندر ہے وہ، آپ جائیں اندر۔ پیچھے باہر آتے ثقلین یار خان نے ظاہر کو اس قدر پریشان دیکھ کر اس کی مدد کی خاطر اسے کہا تھا۔ یہ کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہے جو منہ سے کچھ نہیں بول سکتی؟ وہ سخت نگاہوں سے مسکان کو گھورتا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ مسکان بھی اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی دانم اور عارش بھی آ رہے تھے۔ ثقلین کو دیکھتے ہوئے بھی ساحر نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس کے لیے اتنا اہمیت نہیں رکھتا تھا، یا اس وقت زاوش سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ ساحر سائیں اپنے کمرے میں دیکھ کر زاوش خوش ہو گئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھتا اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ اگر طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی تو گھر پہ آرام کرنا چاہیے تھا نا؟ وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ زاوش بیٹے، کیا ہو گیا تھا؟ تم اس سے اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ مسکان نے مجھے فون کیا تو ہم پریشان ہو گئے تھے، اور ضرورت کیا تھی اس وقت گھر سے باہر نکلنے کی؟ ڈرائیور نے ہمیں بتایا تھا وہ تمہیں ڈیرے پر چھوڑ کر واپس آ گیا ہے، تو وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا مسکان تمہارے ساتھ تھی، ورنہ خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جاتا تو۔ دانم بھی کافی پریشان تھا، اسے دیکھتے ہوئے اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگا تھا، تو زاوش نے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ انہیں کیا بتاتی، کچھ برا ہونے کی وجہ سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔
نہیں سردار صحیح، اللہ پاک کا شکر ہے، کچھ بھی برا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ آپ کی بہن 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زاوش نے اپنا سر ساحر کے سینے میں چھپا لیا تھا، جبکہ ساحر اپنے سینے میں بھیجتا ہوا خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کریں۔ دارم نے ڈاکٹر کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے اپنی جیب سے 5,000 کے نوٹ نکال کے ڈاکٹر کو تھمائے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ بھی ایک نہیں بلکہ میرے دو بچوں کو اس دنیا میں لانے والی ہو۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی زاوش؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو۔ تم 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہو، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم اس بارے میں ناعلم ہو؟ تم یقیناً جانتی تھی، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ بات چھپائی۔ طارم اسے اپنے ساتھ باہر لانے کو کہتا خود آرش کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، جبکہ مسکان اور ثقلین بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل گئے تھے، کیونکہ مسکان کو ان دونوں کا رومانس دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ہاں یہ سچ ہے صحیح، میں اس بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی، لیکن گھر میں اتنی زیادہ پریشانی چل رہی تھی کہ مجھے ایسے میں خوشخبری سناتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں سب تب بھی جان گئی تھی جب ہم ہنی مون پر تھے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو سب بتا دوں، لیکن پھر گھر میں سب اتنے زیادہ پریشان تھے کہ مجھے اپنے بارے میں یہ بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر میں جانتی تھی کہ یہ بات کون سا چھپانے سے چھپنے والی ہے۔ میں تو بالکل بے فکر تھی کہ آج نہیں تو کل تو ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ جس طرح نور کی حالت تھی، مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ سب گھر والے نور کی دلجوئی میں مصروف تھے، ایسے میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں سب گھر والوں کی بات کر رہا تھا، بس میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو بتا سکتی تھی نا، تم مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیسے چھپا سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں باپ بننے والا ہوں، ایک نہیں 2 بچوں کا، اور تم مجھ سے ایک بات 3.5 ماہ تک چھپائی رکھی۔ تم نے بہت غلط کیا، تم نے کتنے خوبصورت لمحات کو مجھ سے چھین لیا۔ مجھے تم سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی۔ تم جانتی ہو یہ لمحات میرے لیے کتنے اہم تھے، میں اس کے ایک ایک منٹ کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ وہ ناراض ہو رہا تھا، اس بات پہ کوئی شک نہیں تھا کہ پچھلے کچھ وقت سے تقریباً گھر کے سبھی لوگوں کا دھیان نور کی طرف تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ زاوش کا خیال نہ رکھتا۔ پچھلے کچھ وقت میں اس کی بگڑی ہوئی حالت اور طبیعت کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ہر بار پوچھنے پہ وہ کہہ دیتی میں ٹھیک ہوں، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ اسے کتنی بار اپنے ساتھ ہاسپٹل چلنے کا کہہ چکا تھا، لیکن زاوش نہیں مان رہی تھی۔ لیکن ان سب کے پیچھے وجہ ہوگی، وہ تو ساحر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ساحر صاحب پلیز آپ مجھ سے ناراض تو نہ ہوں، اتنی بڑی خوشی دی ہے اللہ نے ہمیں، اس خوشی کو منانا اور ہمیں اس خوشی کو منانا ہے، اور اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہم ایک ایک لمحے کو پوری توجہ اور شدت سے گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمارا ہر لمحہ ہم ساتھ محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی وہ اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ اس طرح اس موقع پر وہ بھی اسے بالکل تو ناراض نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ پھیلا کے مسکرا دیا تھا۔ بس اس کی کمی تھی، ساحر صاحب بھی باپ بننے والا ہے، میں ویسے ہی گھوم رہا ہوں، نکاح کے بعد بھی ابھی تک مجھ پر نگاہ کرم نہیں کیا گیا۔ آپ نے کہا تھا جب تک مشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک شادی کا خیال بھی اپنے دماغ میں مت لانا، یہاں تک چانس بھی تھے، تب بھی میں نے آپ کی بات کا مان رکھا، اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں۔ مجھے بھی دلہا بننا ہے، مجھے بھی باپ بننا ہے، لیکن یہاں میری کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کوئی میرے بارے میں سوچے گا؟ اب تو مردان خان کی روح بھی مردان کے جنازے کی بریانی کھا چکی ہوگی، لیکن آپ کو مجھ پر ترس نہیں آئے گا؟ کب شادی کروائیں گے آپ میری؟ کب ہوگا عارش شاہ کا کاکا صحیح؟ ارے اب تو ثنا بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہے، کیونکہ اچھی خاصی رخصتی کو میں نے ڈیلے کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے مجھے جھوٹا لارا لگایا تھا کہ جب مردان خان مر جائے گا تب آپ میری شادی کروائیں گے، لیکن آپ کو تو خیال ہی نہیں آ رہا میری شادی کا۔ دارم صحیح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسے مسلسل فون پہ مصروف دیکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں پتہ چل گیا مجھے کیوں رو رہے ہو، جان گیا ہوں میں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے شادی کی ضرورت ہے، اور تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں کرتا ہوں تمہارے شادی کا انتظام۔ واقعی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تمہیں دلہا بنانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ساحر اور زاوش کو باہر آتے دیکھ کر دائم نے ایک
آخر اس پر نظر کرم کر ہی دیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ میں میری شادی کے بارے میں سوچنے والے ہیں؟ آج آپ سب سے بات کریں گے نا؟ وہ جلد بازی میں بولا تھا۔ ہاں ہاں، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیوں مرے جا رہے ہو؟ کرتا ہوں آج ہی بات گھر والوں سے، کرواتے ہیں تمہاری شادی کی تیاری، اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ ساحر زاوش کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مسکان، میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ لڑکا کون ہے؟ یہ تمہارے ساتھ کیسے آیا؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اپنے سامنے کھڑے ثقلین یار خان کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اسے بہت سارے سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ مسکان، تم چپ کیوں ہو؟ اسے بتاؤ میں تمہارا منگیتر ہوں، اور وہ بھی آج کا نہیں بلکہ بچپن کا منگیتر ہوں، اور نہ صرف منگیتر بلکہ تمہارا کزن بھی ہوں۔ اور یہ کون ہے جناب جس کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ یہ خود ہی جواب دیتا مسکان کے آگے آ کھڑا ہوا تھا۔ جی دارم صحیح، یہ ثقلین یار خان ہے، میرے تایا کا بیٹا اور میرا کزن۔ اور کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، اور اس کے کہنے پر دارم اور ثقلین بر وقت بولے تھے۔ وہ میرا منگیتر، جیسا کہ یہ بتا رہا ہے، یہ میرا کزن ہے، اس کے ساتھ میری بچپن سے منگنی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی جس دن میں گھر سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ مجھے آرمی جوائن کرنی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی بلکہ میرا انتظار کیا۔ اور میرے آرمی میں ہونے سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قدم پہ میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ مزید اپنی زندگی کو امتحان بنانے سے بہتر ہے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ ایسے محبت کرنے والے بار بار تو نہیں ملتے نا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے دارم کو دیکھا تھا، جس پر دارم نے آئی برو جھکا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے ثقلین یار خان جسے تم چھوڑ کر شادی سے بھاگ گئی تھی؟ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ مسکان، یہ سچ بات ہے کہ محبت کرنے والے بار بار نہیں ملتے، ان کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ تمہارا فیصلہ مجھے بہت پسند آیا، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی ثقلین یار خان سے کروں گا۔ اور یہ سچ میں ایک بہت اچھا انسان ہے، اور شادی سے بھاگ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا، جہاں تم اپنے والدین سے اپنے کیے کی معافی مانگو گی، کیونکہ مقصد چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، والدین کا دل دکھا کر کامیابی حاصل کر لینے سے دل کی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ جہاں والدین کی دعائیں شامل نہ ہوں وہاں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ حاصل ہو بھی جائے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین سے بہتر اپنی اولاد کا فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس شخص کے ساتھ تمہارا ساتھ جوڑ کر دونوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ لیکن تم اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس قدم میں تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تم کہتی ہو نا کہ کامیاب ہو کر بھی تمہیں خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ تو وجہ مسکان، اس کی کامیابی کے پیچھے تمہارے ماں باپ کی دعائیں، ان کا ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور جب تم اپنا گھر جاؤ گی نا، مجھے یقین ہے تمہارے والدین تمہارا ساتھ ضرور دیں گے، اور پھر دیکھنا تمہیں ہر کام میں کتنا سکون ملے گا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ثقلین یار خان تمہارے مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تمہیں کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ ثقلین، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے دعوے سے کہتے ہوئے ثقلین کی جانب دیکھا تھا، جو فوراً ہی ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ حویلی کی خوشیاں جیسے پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ زاوش کے جاتے ہی جیسے حویلی میں بہار آ گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ دو بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے پوری حویلی کیا پورے گاؤں میں شور برپا کر دیا تھا، اور نور اور زاوش اپنی حالت کو اگنور کرتے ہوئے اس کے دائیں بائیں بیٹھی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ گھر والوں کی توجہ نے نور کو اس بڑے نقصان سے نکالنے میں بڑی مدد کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کو کھو کر بہت پریشان رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں کی توجہ اور محبت نے اسے جلدی زندگی کی طرف واپس جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ آج اس خوشی نے جیسے ایک بار پھر سے اس حویلی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا، جب اچانک ہی دائم نے نیا شعشہ چھوڑا تھا، جس پر پہلے تو سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے تھے، پھر سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے بس اچانک کہا تھا کہ پھپھو سائیں کو پاکستان بلا لے تاکہ ہم ثنا کا فرض پورا کر سکیں۔ اس کی بات نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، جبکہ ثنا تو فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ عارش کی نگاہیں اسے آگے پیچھے ہر طرف سے تلاش کر رہی تھی، چونکہ آج کل اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہی تھی، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی، نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ حویلی میں خوشیاں واپس لانے کا دارم کا یہ طریقہ سب کو بہت پسند آیا تھا۔ سبھی نے رضامندی دی تھی، جبکہ نور اور زرنش بہت زیادہ خوش تھی۔ آخرکار حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں واپس آنے کو تھی، تو وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ اماں سائیں نے تو فوراً ہی پھپھو سائیں کو فون کر کے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی،
لیکن نہیں جانتی تھی کہ عارش کیا جواب دے گا، کیونکہ پہلے بھی اس نے کہہ کر شادی سے انکار کر دیا تھا کہ فی الحال وہ اپنے کسی ضروری کام میں بہت مصروف ہے اور ابھی وہ شادی کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا۔ جب تک اس کا مشن پورا نہ ہو جائے تب تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ جب ثنا آئی تھی تبھی وہ لوگ رخصتی کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کا ارادہ بھی رخصتی کا ہی تھا، لیکن عارش نے انکار کر دیا تھا۔ وہ ابھی نہیں جانتی تھی کہ عارش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں وہ رشتے کے لیے ہاں کر دے اور وہاں عارش انکار کر دے، وہ ایسا رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آرام سے بات کر لیں گی، تو پہلے جس پر ماں نے انہیں مزید کوئی بات کرنے ہی نہیں دی تھی، بلکہ انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ ان کے بیٹے کی رضامندی شامل ہے، اس کی رضامندی کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اب پھر بھی اس کی مرضی جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ کر انہوں نے عارش کو فون عارش کے حوالے کر دیا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے فون تھام کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ جی ہاں اماں سائیں، اس رشتے میں میری مکمل رضامندی ہے اور پلیز اب شادی سے انکار مت کیجیے گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو سارا دن کچن میں گھسے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو مکمل آرام دوں۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن کیا ہے نا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اب آپ کے بارے میں سوچوں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ پاس کھڑے سب گھر والوں کے منہ کھل گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شادی کے لیے کیسے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا اور اب وہ خود سے ہی سرے سے بدل گیا تھا۔ ارے نہ بیٹا سائیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ سارے کام تو میرا فرض ہے۔ اگر اپنے بچوں کے لیے نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ اس لیے تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، پھوپھا سائیں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا تھا، جس پہ عارش تو چھل کے ہی رہ گیا تھا۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں؟ آپ کو نہ صحیح لیکن مجھے تو ضرورت ہے۔ اب میں شادی میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں کل پرسوں آنے کی تکلف کیوں کر رہی ہیں؟ ویڈیو کال پر دیکھ لیں۔ آسان حل پیش کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اماں سائیں اس کے ہاتھ سے فون لے کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کون سی ٹائپ کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں سائیں نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تو عارش سائیں کے ساتھ ساتھ سب لوگ ہنس دیے تھے۔ جب سے عارش سائیں کی شادی کی خبر سنی تھی، انہیں تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ کام ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، وہ تو اچھا خاصا تھک چکا تھا۔ اس وقت بھی رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ صرف لائٹنگ نے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ ملازموں کے ساتھ مل کے کام کرتے کرتے اسے کمرے میں آرام کی خاطر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بھی نہ جانے کیسے بابا سائیں کو رحم آ گیا تھا، ورنہ آج تو انہوں نے اپنی شادی کی خوشی میں پتہ نہیں کون سی سزا دینی تھی۔